کہ اس کا میننگ ہمیں کون بتائے گا. جیسے کہ یہاں پہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی کہتے ہیں 11 تارے کا مطلب ہے 11 بھائی. سورج کا مطلب ہے باپ, چاند کا مطلب ہے ماں. ٹھیک ہے, یہ تو آگے چل کے وہیں سے پتہ. اب سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی شخص ایسا ہے جو ہمیں ایسے خوابوں کی تعبیر بتائے, مطلب اس کی وضاحت کرے, تعبیر دے؟ کیا ایسا ہے نا؟ آج پہ وہ آن لائن ہوتے ہیں, خواب کیا دیکھا, زیادہ تر وہ پاکستان چینل ہوتی تھی, بہت پہلے میں نے دیکھا تھا. اس میں پھر وہ کہتا کیا خواب دیکھا, اس کا مطلب ہے, اس کا مطلب کبھی دیکھا ہو آپ نے؟ ہاں. پہلے یہ ہے کہ یہ کوئی سکھا نہیں سکتا ہے, کلیئر ہے, یہ کوئی, یہ وہ علم ہے اللہ جس کو چاہے دے دے. یہ کوئی علم نہیں ہے کہ آپ یونیورسٹی میں سیکھو گے, پی ایچ ڈی کرو گے خوابوں پہ پھر بتاؤ گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ, اللہ نے آپ کو چنا, پھر وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, خوابوں کی تعبیر. تو حضرت یوسف جو نمبر 1 اس میں بیسٹ ہے, اس کو کس نے سکھایا؟ اللہ نے. یعنی کہ جو بیسٹ اسٹوڈنٹ ہے کائنات میں, خوابوں کے ایکسپرٹ, اس نے کہاں سے, کس کالج سے پڑھا ہے, وہی جائیں گے. کہاں سے؟ اللہ سے. تو آپ اللہ کو مانگ سکتے ہو مجھے یہ سکھاؤ, آپ سمجھ گئے, کیونکہ اللہ دے گا, یہ بند نہیں ہوا ہے, آپ سمجھ گئے, یہ چل رہا ہے. اللہ جس کو چاہے آپ مانگو اس سے. تو یہاں پہ بھی اللہ نے اس کو چوز کیا تھا اور دیا. کلیئر؟ تو اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے, فلانے خوابوں کی تعبیر, اس میں نہیں رہنا چاہیے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکھاتا ہے اسی سے, کیونکہ جو بیسٹ ہے اس کا. ہاں, اب کون سکھائے گا؟ سورہ بقرہ. یہ ہوگا, یہ تو حضرت یوسف کے بارے میں. اب کوئی کہے گا نہیں ایسا نہیں ہے, سیکھ سکتے ہیں ہم, سارا نکالیں گے کس کا کیا کوڈنگ ہے. اب شرٹ کے تو 2 میننگ نکل گئے, آپ سمجھ گئے نا. ابھی دیکھو سورہ بقرہ آیت نمبر 282 میں ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. کیا ہے؟ اللہ سے تقوی حاصل کرو, ڈرو, اور اللہ تمہیں سکھائے گا. یعنی کہ اگر آپ کو کچھ سیکھنا ہے پہلے آپ تقوی حاصل کر لو, نیک بن لو, پھر اللہ کو مانگو, پھر اللہ دے گا, کیونکہ مانگنا تو ضروری ہے نا. فار ایگزامپل ایک الٹریٹ پرسن ہے جو کھیتی باڑی کرتا ہے, کارپینٹر ہے, ٹھیک ہے, اور تقوی والا ہے, مگر اس کو یہ شوق نہیں ہے خوابوں کی تعبیر, وہ اللہ کو مانگتا نہیں ہے, وہ اس کو کچھ اور مانگتا ہے, تو اللہ اس کو کیا دے گا؟ جو اس نے دے. اب اگر کوئی تقوی والا ہے اور علم بھی رکھتا ہے, اللہ کو اگر مانگے گا مجھے یہ دے دو, تو اللہ دے گا. کہاں لکھا ہے؟ یہی تو لکھا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِمَا كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. تو یہاں تقوی حاصل کرو, دعا کرو, اللہ دے گا. ٹھیک ہے. اب اور ایک چیز ہے, سورہ انفال آیت نمبر 29 میں بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. تو اللہ آپ کو فرقان دے گا, جو آپ واضح کرو گے غلط کیا ہے, صحیح کیا ہے. یہاں سے بھی, اس سے بھی پتہ چلتا ہے. کلیئر؟ کہیں ڈاؤٹ ہوگا تو بتانا. تو یہاں سے بھی یہی ہے, آپ تقوی حاصل کر لو, اللہ کو مانگو, اللہ آپ کو دے گا. یا اسی طرح اور ہے کہ سورہ حدید آیت نمبر 28 میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ. اللہ آپ کو کفلین, 2 کفلین دے گا رحم. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ. یہاں سے بھی, اس سے بھی اگر شرح کرو, اس سے بھی پتہ چلتا ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا, وہ آپ کو کیا دے گا؟ نور, جس سے آپ چلو گے آگے. تمشون یعنی کہ وہ آپ کو علم دے گا, جو آپ کو راستہ دکھائے گا. نہیں, کلیئر؟ ہاں, یہاں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے. یہاں پہ اور ایک چیز ہے جو کفلائن, اللہ آپ کو کیا دے گا؟ کفلائن, یعنی کہ 2 کفل کسے کہتے ہیں؟ دیکھو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار ایک یہودی کو کہا کہ جب آپ کوئی نیکی کرتے ہو, آپ کو وہاں پہ کیا لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا دے گا ایک نیکی کا؟ تو انہوں نے کہا ہمیں کفل دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟
میکسیمم جو ہے میکسیمم وہ کیا ہے کفل. انہوں نے کہا کفل کیا ہے, بولا 360 کفل ہوتا ہے 350 350 ثواب. ایک نیکی کو کتنے ایک کفل دیا جاتا ہے, اور ایک کفل کیا ہے 350. مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا 2 کفلائن, وہ کتنا ہو گیا 700. یہی ہے نا حدیث کہ اگر آپ میں سے کوئی نیکی کرے گا 10 سے لے کر 700 تک, تو میکسیمم کیا ہے 700. اس لیے کہا یؤتیکم کفلین من رحمتہ, 2 کفل ہے. ٹھیک ہے, یہ بیچ میں ایسے ہی آنا کیا ہے میرا. ابھی تک کیا سمجھ آیا ہمیں؟ ڈریم 2 طرح کے ہوتے ہیں, کچھ کوڈ میں ہوتے ہیں, کچھ کوڈ میں نہیں ہوتے ہیں. وہ تو ایزی, جو کوڈ والے ہوتے ہیں تو اس کی تعبیر کوئی بتائے گا جیسے, اور اس کے لیے کوئی کورس نہیں ہے. اللہ سبحانہ تقوی حاصل کرو, اللہ سے مانگو, اللہ ضرور دے گا. اب آپ کہو گے ٹھیک ہے میں نے تقوی بھی حاصل کیا جتنی استطاعت ہے, اور اللہ سے مانگا, اب میں کرتا بھی ہوں, اور لوگ مجھے بولتے آپ سچ بھی بولتے ہو, تو میں تو بن گیا. نہیں سمجھا ہے؟ تو کیا میں بولوں اب مجھے دیا گیا ہے کہ میں, کیونکہ مجھے تقوی بھی ہے, اللہ نے مجھے دیا بھی ہے, میں تو اس لیے آن لائن سب کو بولتا ہوں خوابوں کی تعبیر. تو اس لیے ایک ایگزامپل دیں گے یہاں پہ اس کے بارے میں. اگر کسی کو یہ ہوگا ذہن میں کہ نہیں میں تو مجھے بھی اللہ نے دیا ہے, اب میں کر سکتا ہوں, تو آن لائن یا تو سبسکرائب بڑھانے کے لیے ہیں. تو اس کے لیے بیسٹ ایگزامپل ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 7046, جس میں رسولوں کے بعد جو بیسٹ ہیومن بینگ مانا جاتا ہے وہ کون ہے؟ ابو بکر. جس کو اس کے بعد اگر کسی کا تقوی زیادہ ہے وہ کس کا ہے؟ ابو بکر. تو ابو بکر کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک شخص خواب دیکھتا ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اس کی تعبیر. تو ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بتاؤں گا اس کا تعبیر. بولا بتاؤ, یہ حدیث یہی ہے. تو ابو بکر جب اس کے تعبیر بتاتے ہیں تو اس میں سے وہ کچھ جو بولتے ہیں, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ اس میں سے آپ نے کچھ صحیح بولا ہے, کچھ غلط بولا ہے. تعبیر کس نے کی؟ اس کا تقوی. مگر اس نے بھی کوشش کی تھی, بولا آپ نے کچھ سچ بولا ہے مگر کچھ غلط بھی بولا ہے. یہ وہ حدیث, یہ ہمارے لیے بیسٹ ایگزامپل ہے. ہم کیا اپنے آپ کو ابو بکر سے اوپر سمجھیں گے تقوی میں ہیں؟ تو انہوں نے ایسے, یعنی کہ جب اس کو 100% نہیں آیا تو کون بول سکتا ہے کہ میں 100% صحیح بولتا ہوں؟ ہاں اندازہ کر سکتے ہو, کوئی غلط بات نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے, مگر 100% شور کوئی نہیں ہو سکتا. یہ بھی ذہن میں, کیونکہ کوئی خواب بتائے گا پھر نہیں آپ کو یہ ہوگا یہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات, اللہ سے ہمیشہ خواب خوشی ہوگی. یعنی کہ اگر کوئی تعبیر کرتا ہے پھر اس کو بولتے ہیں آپ کو یہ پریشانی ہوگی, یہ دکھ ہوگا, غلط ہے. کیونکہ خواب اللہ سے کیا ہوں گے؟ مبشرات, خوشی ہوگی, کوئی غم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو خواب ہیں اچھے خواب ہے اللہ سے ہیں تو اچھے ہیں تو آپ کو فائدہ ہے, آپ کو فائدہ ہے. نہیں سمجھا ہے؟ جب آپ کو فائدہ ہے تو پھر وہ خواب آپ اپنے پاس ہی رکھو. یہ خواب اس کو مت بتاؤ جس سے آپ کو لگے گا اس کو حسد ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ تو خوشی کی بات ہے. دیکھو خوشی کی بات ہے, اپنے اس کو مت بتاؤ جو آپ سے حسد رکھتا ہے, تو اس کو مت بتاؤ, اس سے دور ہی رہو, ہاں, ورنہ وہ پرابلم کر سکتا ہے. اور اسی لیے یہاں پہ بھی ہے قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. یہاں پہ بھی بتایا گیا تھا کہ اپنے بھائی کو مت کہو کیونکہ یہ خواب اللہ سے ہے, تو یہ خاص ہے, کچھ خاص ہونے والا ہے, یہ مت بتاؤ کسی کو. تو اس وجہ سے یعنی کہ اللہ سے جو خواب آتا ہے وہ خوشی ہی ہوگی, برا کبھی نہیں ہوگا. اور وہ خواب صرف اپنے بیسٹ فرینڈ کو بتا جو خوش ہوں گے. یہاں یوسف اپنے باپ کو بولتا ہے, ٹھیک ہے, تو اپنے بھائیوں کو نہیں بتاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہو گیا ایک قسم کا خواب, فائدہ ہوا اس کا کچھ. ٹھیک ہے. دوسرا حلم ہو گیا رؤیا تحزین من الشیطان. یہ وہ خواب ہے جو غم دیتا ہے, وہ شیطان سے ہوتا ہے. جب بھی آپ اٹھو گے نیند سے, آپ کو یاد ہے آپ نے خواب دیکھا اور آپ پریشان ہو, پسینہ آ گئی,
परेशानी हो गई सुबह, तो ये शैतान है। इसमें दूसरी राय, ये शैतान से है। ठीक है, उस ख्वाब को क्या बोलते हैं जो शैतान से है? हुलम। क्या बोलते हैं? अभी देखो, हुलम जैसे कि इसी सूरह यूसुफ में है, क़ालू, जब बादशाह ख्वाब देखता है तो वो कहते हैं इसकी ताबीर, तो उसे कहते हैं क़ालू अदग़ाथु अहलाम, हुलम अहलाम। बोला ये तो शैतान, अगर अब इसके ये तो शैतान के ख्वाब हैं, वहाँ पे हम ऐसे नहीं बोलते हैं, वैसे बादशाह को वहाँ ही नहीं बोलते क्योंकि वहाँ अदग़ास पे ज़्यादा जोर देते हैं और अहलाम को हम ख्वाब बताते हैं। नहीं, आप समझ गए? नहीं, जब आप शरह करते हैं ना, वहाँ पे पहुँचेंगे इंशाल्लाह, वहाँ पे करेंगे, वहाँ हम अदग़ास पे ज़्यादा करते हैं, तो अहलाम पे हकीकत क्या है शरह के हिसाब से? शरह के हिसाब से ये है कि हुलम तो शैतान के ख्वाब है। तो क़ालू अदग़ासु अहलाम, ये खलत मलत शैतान के ख्वाब है। वमा नहनु बितावीलिल अहलाम बिआलिमीन। ठीक है, तो इसीलिए मैंने हुलम यहाँ पे वापस लाया हैं। तो जब आप शैतान से देखोगे, जब अल्लाह से होंगे, क्या करना है? आप अपने ख़ास दोस्तों को बता सकते हो जिस पे आप यकीन हो, अपने दुश्मनों को जो हसद रखता है उनको नहीं। मगर अगर आप बुरा ख्वाब देखते हो तो क्या करना है? आप किसी को नहीं बताओगे, याद रखना, गलती से भी नहीं बताना, ना अपने बेस्ट फ्रेंड को बताना, ना अपने दुश्मन को। ये याद रखना, मैं रिपीट करता हूँ, बुरा ख्वाब किसी को नहीं बताना। देखो फ़र्क क्या है, अच्छे वाले ख्वाब अच्छों को बताओ, बुरों को मत बताओ। जो आपको लगता है बुरा है, आपके लिए बुरा है, वरना वो बुरा नहीं आपके लिए है, हसद हो सकता है। मगर बुरे ख्वाब किसी को नहीं, अपने अंदर ही हजम कर लो, बंद कर लो, वैसे भी वो जल्दी भूल जाओगे। देखो इशारा, अल्लाह भी बोलता है मैं आपको याद ज़्यादा, आपको पता है कितने ख्वाब देखे होंगे बुरे, याद रहता है? क्यों? ये भी इशारा अल्लाह से, मत बोलो किसी को। मैं फिर इसलिए कभी भी वो, क्योंकि अगर बोलना है तो याद रहता है ज़्यादा टाइम, मगर आपको वो याद नहीं रहेगा। क्यों? मत बोलो किसी को। सही मुस्लिम की हदीस है 2268, जिसमें है कि अगर एक सहाबा, एक बेडविन आता है, तो उसमें क्या होता है, वो देखता है अपना सर कटा हुआ, और फिर वो उसका जो सर है भाग जाता है, उसके पीछे भाग जाता है, खतरनाक खौफनाक। तो उसने कहा मोहम्मद को इसकी ताबीर, उसने बोला मत बोलो किसी को, ये शैतान से है, शैतान परेशान करता रहता है। मगर वो क्या था, परेशान था ना, मतलब सर कटा हुआ है, वो चलता है, आप पीछे से चल रहे हो। तो क्यों बताया गया किसी को मत बताओ? फ़ायदा क्या है इसका? मतलब अगर बुरा ख्वाब है, आपने किसी को बताया, खास दोस्त को बताया, मैंने बहुत ख़तरनाक ख्वाब देखा, क्यों बताया? क्यों? क्योंकि असल में आप यकीन कर रहे हो उस बात पर, और सुनने वाला भी कुछ % यकीन कर रहा है, 1%, 2%। इसका मतलब है आप यकीन करते हो गायब की खबर रखने वाला शैतान भी है। जो ख्वाब है वो क्या है? गैब है ना, कल होने वाला है, परसों होने वाला है, 1 साल के बाद होने वाला है। ये कौन जानता है? सिर्फ अल्लाह। क्या शैतान जानता है? 1%। तो फिर क्यों बताना है? जब आप दूसरे को बताओगे, उसको जहन में रहेगा ना, तो 0.1% आपको अंदर रहेगा, मुझे लगता है ये होगा, मैंने देखा, मैंने ख्वाब देखा, मैंने गाड़ी चलाई और सचमुच एक्सीडेंट हुआ, मगर ये नहीं हुआ था इस वजह से। नहीं, आप सुने, क्योंकि बुरा था। इसमें अल्लाह क्यों बताता आपको सुबह शाम को पहले एक्सीडेंट? क्योंकि वो बुरा है। फिर आपको 1 बजे एक्सीडेंट हुआ, आप सबको बोलते हो जब आते हैं घर, वो क्या हुआ था? नहीं, थोड़ा सा एक्सीडेंट मैंने ख्वाब में पहले ही देखा था। आप समझ गए? नहीं, क्योंकि शैतान चाहता है वो आप ख्वाब सबको बताओ। नहीं समझे? शैतान क्या चाहता है? सबको बताओ। हाँ, और सबको बताने का मतलब है आप अंदर से 0.1% ही यकीन करते हो, जबकि ये इसके साथ टच नहीं है। हमें ये इसका एतकाद रहना चाहिए, नहीं ये अच्छा ख्वाब नहीं है, वो बुरा था, और अल्लाह अच्छा ख्वाब आप बोल सकते हो, वो हमेशा आपको चेहरे पे खुशी लाएगा। आप समझ गए? और बुरा ख्वाब अक्सर देखते रहते हैं, अपने ख़ास को देखते हैं। मुझे याद है कुछ आते थे मेरे पास, तारिक साहब मैंने ख्वाब देखा, बहुत ख़तरनाक है साहब। आप समझ गए? मैंने ताबीर में जानता था ना, मैंने कहा नहीं मत बोलो, ये मत बताया करो, क्योंकि आप मानते हो ये फ्यूचर के बारे में, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बगैर भी फिर कोई जानता है, जो कि गलत है। या इसी तरह सही बुखारी 7045 में भी है कि आप अगर कोई शैतान से ख्वाब है, आप
ہاں، کیونکہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کو، مگر مت بتاؤ پھر کسی کو۔ اب اس میں پھر یہ بھی ہے، اس میں ہم نہیں جائیں گے کہ اگر کسی نے برا خواب دیکھا تو کیا کرنا چاہیے، وہ یہاں پہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، پر ہمیں صرف جنرلی تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلا دوسرا خواب جو حلم ہے، اور یہ الفاظ حلم اس سورہ میں بھی استعمال ہوا ہے، اور وہ خواب کسی کو نہیں بتانا چاہیے۔ اس کے بعد ہے حدیث النفس، حدیث النفس۔ اچھا اس میں ایک چیز ہے حدیث، اچھا تیسرا خواب حدیث النفس۔ حدیث النفس ہوتا ہے رویا مما یحدث المرء نفسہ، مینٹل ریفلیکشنز، مطلب آپ نے دن میں کچھ دیکھا، آپ آج کل پریشان ہو، وہ خواب میں آئے گا آپ کو، کیونکہ آپ زیادہ سوچتے رہتے ہو اس بات پر۔ اکثر ہم ایگزام کے بارے میں سوچتے ہیں، جب ایگزام ہوتا تھا ہم خواب میں بھی دیکھتے ہیں ایگزام دیر ہو گئی ہے، آپ ابھی سو رہے ہو ایگزام دیر، حالانکہ وہ خواب ہے، ہاں آپ فیل ہو رہے ہو، ایسی چیزیں جس چیز کی ذہن میں آپ نے زیادہ رکھا ہے وہ آتا ہے، اس کو بولتے ہیں حدیث النفس۔ آپ اپنے آپ سے کچھ ہو رہے ہو، مینٹل ریفلیکشنز، ٹھیک ہے۔ یہ گئے 3 قسم کے، یہ حدیثوں میں ہے کہ 3 قسم کے یہ ہیں۔ اس میں جو ایک ہے جیسے کہ ایک ویٹ ڈریم دیکھنا، ٹھیک ہے، یا کچھ ایسے ڈریم جو آپ کسی کو بول بھی نہیں سکتے ہو، کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنی بہن کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں، ماں کو دیکھ سکتے ہو، کچھ ایسے جو کبھی نہیں، وہ بھی شیطان سے ہے۔ کس سے ہے؟ شیطان سے ہے۔ اور کوئی بھی نبی رسول نے ویٹ ڈریمز نہیں دیکھے، کیونکہ ان کو شیطان کا خواب نہیں آ سکتا ہے، آپ سمجھ گئے؟ کیونکہ اگر وہ دیکھتے تو ہم کہتے ہیں حدیث النفس میں اس میں ڈالو، ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کا ذہن ایسا ہو، نہیں آپ سمجھ گئے؟ اگر وہ دیکھتے تو یہ شیطان سے ہیں، تو شیطان کے خواب ان کو نہیں آتے، آپ سمجھ گئے؟ تو یہ بھی ہے یہ یہ ہو گئے تیسری قسم حدیث النفس، یہ وہی ہے۔ اب یہاں پہ ہے اور ایک ٹکڑا اس کا، اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر، یہ تھوڑا ہو گیا آئیڈیا کہ خوابوں کے بارے میں۔ پھر ہے رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان کو دیکھا ہے وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جو سجدہ ہے، کسی کا سجدہ کرنا کسی سے، فار ایگزامپل اگر کوئی جیسے کہ یہ بھائی اور ماں باپ سجدہ کرتے ہیں حضرت یوسف کو، یہ شرک ہے، کیا ہے؟ یہ شرک ہے، مگر یہاں پہ ایک خواب دیکھ رہا ہے، تو لہٰذا ابھی ہم یہ نہیں کہیں گے یہ کیا ہے، کیونکہ یہ خواب ہے۔ اب ہم آگے دیکھیں گے، جب وہ اس سجدہ کریں تب اس کے بارے میں بات کریں گے، یہاں ہم یہی کہیں گے خواب ہے اس لیے یہ شرک، مگر آگے جب ہوگا تب ہم بتائیں گے یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا یہاں پہ تھوڑا سا یہ ہے کہ یہاں پہ رأیتہم لی ساجدین، ہم کہا گیا ہے، جبکہ یہ ہمارے جو عربی تھوڑی بہت آتی ہے اس کے حساب سے کیا ہونا چاہیے، رأیتو خا ہونا چاہیے، یا رأیتو ہن، کیونکہ یہ کیا ہے، غیر عاقل ہے، گواہ ہے نا، غیر عاقل۔ تو اصل میں یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ سجدہ کر رہے ہیں، تو عاقل لوگ سجدہ کرتے ہیں اس نسبت سے، جنرلی چیزیں سجدہ نہیں کرتی ہیں، مگر یہاں پہ سورج نے سجدہ کیا تو سجدہ کون کرتا ہے؟ انسان، عاقل۔ تو یہاں غیر عاقل کو اسی لیے کہا گیا کہ کیونکہ وہ کن کی مانند سجدہ کر رہے ہیں، اس وجہ سے اس کو کہا گیا۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، قرآن میں 2 جگہ اور ایسے ہی ہے، میں ایک ایگزامپل دوں گا تاکہ آپ کو لگے کہ یہ کوئی نئی نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے استعمال کیا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 33 میں ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سیم، کیونکہ وہ بھی مطلب جیسے کہ جنرلی چیزیں اطاعت نہیں کرتی ہیں، نہ ہمیں لگتا ہے، مگر یہاں پہ وہ اطاعت کرتے ہیں، اور اطاعت جنرلی ہمیں لگتا ہے ہمیں کرنا ہے، انسانوں کو، انسان اور جن کو، تو اسی لیے ہم عاقل ہیں، کیوں ہمیں اطاعت کرنی ہے، ہمیں عقل ہے، کس کی؟ اللہ کی، مگر ہماری نظر میں کوئی شے اطاعت نہیں کرتی ہے، یہ ٹیبل نہیں کرتا ہے، یہ درخت نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ان کے بارے میں، اطاعت کے بارے میں، تب ان کو وہ عاقل مانتا ہے، کیا؟ تو لہٰذا ورڈ عربک استعمال کیا ہوتا ہے؟ عاقل کی طرح، نہیں کلیئر ہوا؟ یہاں پہ بھی کیا ہے، لیل نہار شمس قمر کل فی فلک یسبحون، اب جب بھی آپ دیکھو گے ہر جگہ نہیں ہے، مگر جہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ بھی اطاعت کرتے ہیں، اس جگہ ہمیشہ کیا ان کو عاقل مانا گیا ہے عربی کے لحاظ سے، نہیں ہو گیا کلیئر؟